بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل الثالث تیسری فصل الاسم اما مذکر و اما مؤنث اسم یا تو مذکر ہوتا ہے یا پھر مؤنث ہوتا ہے یعنی اسم کی یہ تقسیم بیان فرما رہے ہیں فالمؤنث ما فیہ علامت التانیث اس میں مؤنث وہ ہے جس میں تانیث کی علامت لفظاً یعنی وہ تانیث کی علامت لفظوں میں نظر بھی آئے او تقدیراً یا پھر تانیث کی علامت تقدیراً ہو مطلب چھپی ہوئی ہو پوشیدہ ہو نظر نہ آئے لفظوں میں والمذکر ما بخلاف اور مذکر وہ ہے جو اس کے بخلاف ہو یعنی اس میں علامت تانیث موجود نہیں ہوتی نہ لفظوں میں موجود ہوتی ہے نہ تقدیراً ہوتی ہے وعلامت التانیث ثلاثۃ تانیث کی تین علامتیں ہیں نمبر ایک التا یہ وہ تا ہے جو گول لکھی ہوتی ہے اور حالت وقف میں ہاں سے بدل جاتی ہے جیسے طلحہ اب طلحہ کا لفظ مؤنث ہے اگرچہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے والالف المقصورہ اور دوسری علامت الف مقصورہ الف مقصورہ کہتے ہیں اس الف کو یا اس کھڑے زبر کو جو کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد حمزہ نہیں آتا کا حبلہ جس طرح کے حبلہ کا لفظ ہے والالف الممدودہ اور الف ممدودہ کا حمرا جس طرح کے حمرا کا لفظ ہے الف ممدودہ کہتے ہیں جو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد حمزہ آ جاتا ہے جیسے حمرا والمقدرۃ انما هو التاء فقط پھر ہم نے پڑھا تھا کہ علامات تانیث کبھی مقدر بھی ہوتی ہے پوشیدہ بھی ہوتی ہے اب آپ نے پڑھی علامات تانیث تین الف ممدودہ الف مقصورہ اور تا ان تین علامات میں سے صرف جو چھپی ہوئی علامت ہے وہ تا ہوتی ہے جو چھپی ہوئی علامت ہوتی ہے وہ صرف تا ہوتی ہے تا کے علاوہ کوئی اور علامت چھپی ہوئی نہیں ہوتی اس کی انہوں نے دو مثالیں دی ہیں جیسے ارض اور دارن اب دیکھیں ارض اور دار یہ مؤنث لفظ ہے لیکن ان کے آخر میں آپ کو مؤنث کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مؤنث لفظ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ عرب جب ان کی تصغیر استعمال کرتے ہیں تو کہتے ہیں اریزتن چھوٹی سی زمین یا بہت بڑی زمین اور دبیرتن چھوٹا سا گھر یا بہت بڑا گھر یا پیارا گھر اب دیکھیں تصغیر کے آخر میں گولتا ہے اور جو تصغیر ہوتی ہے وہ بتاتی ہے کہ لفظ اصل میں کیا تھا یعنی تصغیر کسوٹی ہے لفظ کو پہچاننے کی تو جب تصغیر میں گولتا موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اصل لفظ کے اندر بھی گولتا موجود تھی لیکن کسی وجہ سے اس گولتا کو کیا کر دیا گیا حذف کر دیا گیا والمقدرۃ انما هو التاء فقط اور مقدر یعنی پوشیدہ جو ہے صرف تا ہوتی ہے کا ارض و دار جس طرح کے ارض اور دار کا لفظ بھی دلیل اریزت اریزہ اور دویرہ کی دلیل کے ساتھ ثم المؤنث علی قسمین پھر مؤنث کی دو قسمیں مؤنث حقیقی اور مؤنث غیر حقیقی یا مؤنث لفظی مؤنث حقیقی وہ ہے کہ جس کے مقابلے میں مذکر حیوان موجود ہو اور مؤنث غیر حقیقی یا مؤنث لفظی وہ ہے کہ جس کے مقابلے میں مذکر حیوان موجود نہ ہو مثلا ناقہ اونٹنی اب اس کے مقابلے میں مذکر حیوان اونٹ موجود ہے اسی طرح امرا عورت اس کے مقابلے میں مذکر حیوان انسان مرد موجود ہے اور مؤنث لفظی وہ ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں مذکر حیوان موجود نہیں ہوتا جیسے ظلمت اندھیرا مثال کے طور پر اب یہ ایسے لفظ ہے کہ اس کے مقابلے میں مذکر حیوان موجود نہیں ہے ثم المؤنث علی قسمین پھر مؤنث کی دو قسمیں ہیں حقیقی نمبر ایک مؤنث حقیقی وَهُوَ مَا بِإِزَائِهِ ذَكَرٌ مِّنَ الْحَيَوَانِ اور یہ وہ ہوتا ہے جس کے مقابلے میں مذکر حیوان موجود ہو کَإِمْرَاتٍ جس طرح کہ امراتن اور ناقتن ولفظی اور مؤنث لفظی وَهُوَ مَا بِخِلَافِ اور یہ وہ ہوتا ہے جو اس کے بخلاف ہو کا ظلمت جس طرح کہ ظلمت اور عین کا لفظ وَقَدْ عَرَفْتَ أَحْكَامَ الْفِعْلِ إِذَا أُسْنِدَ إِلَى الْمُؤَنَّثِ فَلَا نُعِيدُهَا پھر یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ پیچھے ایک سبق کا حوالہ دے رہے ہیں کہ کون سے مؤنث کے لیے فعل مذکر لایا جاتا ہے فعل مؤنث لایا جاتا ہے یہ ہم پیچھے کہتے ہیں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں جس کا خلاصہ میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں کہ اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو درمیان میں فاصلہ بھی نہ ہو تو فعل مؤنث آتا ہے اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو درمیان میں فاصلہ ہو پھر فعل کو مذکر و مؤنث دونوں طرح سے لا سکتے ہیں اور اگر فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو یعنی مؤنث لفظی ہو پھر بھی فعل کو مؤنث اور مذکر دونوں لا سکتے ہیں اور اگر فاعل مذکر ہو تو پھر فعل مذکر ہی آئے گا بس اتنی سی بات ہے وقد عرفت احکام الفعل اور بے شک آپ نے پہچان لیے فعل کے احکام اذا اسند جب اس کی نسبت کی جائے المؤنث مؤنث کی طرف
فلا نعید، ہم ان احکامات کو دوبارہ ذکر نہیں کر رہے۔ فصل الرابع، چوتھی فصل، المثنى، تثنیہ کے بارے میں۔ المثنى، مثنى کہتے ہیں تثنیہ کو، اور تثنیہ کس کو کہتے ہیں؟ تثنیہ کہتے ہیں اس لفظ کو جو دو پر دلالت کرے، اور اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ اس کی علامت ہوتی ہے کہ لفظ کے آخر میں الف اور نون مکسور ہو، جیسے رجلانی، یا پھر یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور ہو، جیسے رجلینی۔ المثنى، تثنیہ، اسم ایسا اسم ہوتا ہے الحق بآخری ہی، جس کے آخر میں لگا دیا جائے الف الف، او یا مفتوح ما قبلها، یا پھر یا ما قبل مفتوح، و نون مکسورت، اور نون مکسور ہی ہوتا ہے، یعنی دونوں صورتوں میں، چاہے آخر میں یا ما قبل مفتوح ہو یا پھر الف ما قبل مفتوح ہو، نون مکسور ہی رہے گا، جیسے رجلانی اور رجلینی۔ لید اللہ، تاکہ یہ لفظ دلالت کرے علی، اس بات پر کہ ان معه آخر، کہ بے شک اس کے ساتھ دوسرا بھی ہے، مثلہ، اس کی مثل ہی، جیسے رجل ایک مرد، رجلن دو مرد، یعنی ایک مرد کے ساتھ دوسرا، اس کی مثل دوسرا مرد بھی مل گیا۔ ورجلین، اور رجلن، ھذا فی الصحیح، یہ صحیح کے اندر ہے۔ کیا مطلب؟ یہ صحیح نحو کی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو۔ تو صحیح کا جب آپ تثنیہ بنائیں گے تو اس کا یہ طریقہ ہے۔ اب غیر صحیح کا تثنیہ بنانے کا کیا طریقہ ہے، اس کو کل کے سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہاں تک کر لیں جی، یہاں تک تو ماشاءاللہ سمجھ آ گیا ہوگا، آسان سا سبق